जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नज़र अब्बास लंदन से। 2-3 बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, जिनमें से एक इमरान खान साहब की ज़मानत है। 2.5 साल के बाद इमरान खान साहब की 9 मई के मुकदमात में ज़मानत है। और दूसरा ये कि आज फिर वही मुलाकात का दिन है इमरान खान साहब की फैमिली का। और अदादा शुमार बता रहे हैं जी कि पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे शहादतें हुई हैं लोगों की इस सारे जंग के मामले में। 160 बच्चों का इज्तिमाई दफनाया गया आज। कल ईरान में 160 बच्चियां थीं जिनमें 7 से 12 साल तक की उम्र के बच्चे थे, उनको दफनाया गया। कराची में जो बंदे मारे गए हैं वो राइटर्स बता रहे हैं जी कि वो अ, अमरीकियों ने मारे हैं खुद वहाँ पे। सबसे पहले इमरान खान से अलीमा बीबी की जो आज मुलाकात है उसका ज़िक्र कर लें। अलीमा बीबी की आज मुलाकात है और मुलाकात का दिन है, मुलाकात नहीं है, मुलाकात का दिन है। और देखना ये है कि अब जैसे-जैसे जिस वक़्त मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक़्त तक उनकी मुलाकात नहीं हुई है और मुझे ऐसी कोई खबर भी नहीं है कि उनकी मुलाकात हो जाएगी। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। ये इमरान खान की ज़िंदगी का बड़ा ही सेंसिटिव मामला है, इमरान खान की ज़िंदगी का मामला है और पाकिस्तान की बका का मामला है। आप ये इमरान खान की ज़िंदगी एक सिर्फ़ इमरान खान की ज़िंदगी नहीं है। इस वक़्त जो मुल्क के हालात बन गए हैं इज़राइल की जंग के बाद, उसमें इमरान खान जैसे कद्दावर शख्सियत का बाहर होना बड़ा ज़रूरी है। और पाकिस्तान की इस वक़्त बका इसमें है कि इमरान खान को फौरी रिहा किया जाए। क्योंकि इनमें इतने सत्तू नहीं हैं कि ये इस वक़्त कोई इस किस्म की चीज़ करें या कोई एक बयान दें। अभी देखें शहबाज शरीफ ने बयान दिया बड़ा थका-सा, बल्कि दुआइया तकरीब थी, वहाँ पे उन्होंने दुआ की है तो गल फारग। ये आयतुल्लाह ख़ामेनी, ये ईरान का स्पिरिचुअल लीडर, ईरान का पीर-ओ मुर्शिद, लाखों करोड़ों दुनिया में आबाद शिया उलमा, शिया जो हज़रात हैं, जो शिया मुस्लिम हैं, उनका ये एक रहबर मारा है इन्होंने और घर में जाके रोज़े की हालत में मारा है। बार-बार बता रहा हूँ दिस इज़ वेरी सेंसिटिव। आपने सबरा और सिर्फ वही नहीं मारा, आपने उस मुल्क के 160 बच्चियों को कत्ल किया, 7 से 12 तक की जो एज थी, उस पे आगे बात करते हैं। तो ये ज़ुल्म आप लोगों ने किया, वहाँ पे बड़े थके-थके इनके स्टेटमेंट्स हैं। ऐसे में इमरान खान की रिहाई इमरान खान की बहुत इम्पोर्टेंट है और इनकी मुलाकात बड़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इमरान खान साहब की रिहाई नहीं भी होती तो कम से कम घंटे की मुलाकात जो है कम से कम फौरी तौर पे इनकी अगर होती है तो वो पाकिस्तान को फ़ायदा देगी, आलम इस्लाम को फ़ायदा देगी। वो मुलाकात जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट होगी। लेकिन चूँकि ये एसेट्स हैं अमेरिका के शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब और सुनील जरदारी एंड आसिफ नीलन कंपनी, ये सारे एसेट हैं। ये पाकिस्तान के अंदर उनका एसेट है, उनका सरमाया है। और ये कैसे हो सकता है कि अपने आकाओं के हुक्म के खिलाफ चले जाएँ? कोई ऐसे बंदे की स्टेटमेंट बाहर आ जाए जिसको दुनिया जानती है, सुनती है, उसकी बात बाहर आ जाए, ये कैसे मुमकिन है कि ये करें? क्योंकि ये इनके एक ज़र खरीद गुलाम है, जिन्होंने अपनी इक़्तिदार के लिए अपना सारा कुछ बेचा हुआ है। और बड़ा मुश्किल है आज की मुलाकात। बहरहाल देखते हैं डेवलपमेंट कैसी होती है। उम्मीद तो नहीं है मुलाकात की। लेकिन एक और डेवलपमेंट हुई है इसके साथ ही, वो है 9 मई की। 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब को ज़मानत दे दी गई और कहा यह गया जी कि इमरान खान साहब कहीं पे आसे-पासे नहीं थे, ना उन्होंने कोई नज़र आ रहे थे, ना मौके पे मौजूद थे, इसलिए हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। अब नो एविडेंस का केस 2.5 साल तक लटकाया गया। ये बड़ा वाज़ेह इस बात का सबूत है कि इन केसेस को कोई चलता-चलाता है। ये जज को कभी बुखार हो जाता है, कभी उसको पोटी आ जाती है, कभी उसका दिल बैठना शुरू हो जाता है, कभी उसका दिल खड़ा हो जाता है, कभी उसके बच्चे की शादी आ जाती है। जजों को इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, 2.5 साल तक वो इनको ये प्रॉब्लम रही। ट्रायल जज थे, उनको 2.5 साल तक ये प्रॉब्लम रही कि उनको कुछ ना कुछ मसले-मसाइल बनते रहे। कभी प्रोसिक्यूशन को कोई मसला बनता था, कभी जज को कोई मसला बनता था। उनके छोटे-छोटे मसले-मसाइल खत्म नहीं हो रहे थे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अर्जेंसी का केस था। पाकिस्तान की तारीख का मकबूल तरीन लीडर था, एक बड़ी पार्टी का सरबराह था, उसके ऊपर ये केसेस थे। लेकिन 2.5 साल के बाद अब ये लगता है कि शायद किसी ने जज को इजाज़त दे दी है या क्या हुआ है, लेकिन इसको हम खुशाइंद ही कहेंगे क्योंकि ये आना चाहिए था। वो जज ने इजाज़त दी थी या नहीं दी थी, उसको किसी ने पूछा, नहीं पूछा। लेकिन ये एक ऐसा फैसला है जिसको अब हम खुशाइंद ही कहेंगे कि एक इमरान खान साहब की ज़मानत। उसके साथ ही एक चीज़ और हुई कि ये 9 मई का जो इंसिडेंट है, वो भी बड़ उड़ गया। वो भी अब पता नहीं कहाँ है, हवा में है, कित्थे है, ओहदा की बनेगा? क्योंकि पहले तो बड़ी खप थी, अब ये पता लगा जी कि वो उसमें है ही नहीं एक बंदा, जो सरबराह ही कोई नहीं उसका और एविडेंस ही कोई नहीं उसके सरबराह के उसमें होने की और अभी तक यही नहीं पता चल सका वो कराया किसने, कैसे हुआ? तो ऐसे में ये ज़मानत जो है इसको एक खुशाइंद चीज़ ही समझी जाएगी मेरा ख़्याल है। उसके बाद 2 केसेस और लगे हुए हैं इमरान खान साहब के आने वाले दिनों में। एक गालबन 10 तारीख को है, एक उसके बाद है कि गालबन और ये जो 7 को है शायद मुझे एग्ज़ैक्ट डेट नहीं याद। उन केसेज़ का भी देखना पड़ेगा कि वो भी अब किस तरफ जाते हैं। क्योंकि मेरा ख़्याल है कि ये सारे के सारे भोंडे केसेज़ हैं और इनको ख़त्म होना ही बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें पाकिस्तान की बका है। एक ऐसा शख़्स जेल में आपने डाल दिया जो पाकिस्तान की यूनिटी की ज़मानत है। एक ऐसा शख़्स जेल में जो पाकिस्तान को इकट्ठा करने की ज़मानत है।
جس کے اندر یہ اسٹرینتھ ہے کہ وہ پاکستان کو اکٹھا کر سکتا ہے، جس کے اندر یہ اس کا ویژن بڑا کلیئر ہے، اس کی بات بڑی کلیئر ہے، وہ لگی لپٹی نہیں لگاتا، وہ سیدھی بات کرتا ہے، وہ چھپ چھپا کے بات نہیں کرتا، چھپاتا کچھ نہیں ہے. اس کی ضمانت ہونا، اس کا جیل سے باہر آنا بہت ہی ضروری ہے، اور اے ایس اے پی جسے کہتے ہیں ایز سون ایز پاسبل وہ ہونا چاہیے. اور عمران خان صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ عدالتوں گزری آئیں اور ہمیں پاکستان کی قوم کو احتجاج نہ کرنا پڑے، پاکستان کی قوم کو سڑکوں پہ نہ آنا پڑے، اس سے پہلے یہ سارا کچھ ہو جائے تو بہت بہت بہتر ہے، کیونکہ اس میں عمران خان کی آنکھ کا معاملہ ہے، عمران خان کی زندگی کا مسئلہ ہے، عمران خان کی زندگی، عمران خان کی آنکھ کا علاج، یہ بہت ضروری ہے، جس کا فوری طور پہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ٹیکہ لگوائیں پھر جیل میں لے جائیں، ٹیکہ لگائیں پھر ملیں، کیونکہ جیل کا ماحول ایسا نہیں ہوتا، نہ ایسا ہے کہ وہاں پہ اتنے سینسٹیو چیز کی آپ جو دیکھ بھال کر سکے، دیکھنا پڑے، آپ کو بار بار دیکھنا پڑے گا، پیشنٹ کو دن میں 4-5 دفعہ اس کے بلڈ چیک ہوں گے، اس کے بلڈ پریشر چیک ہوں گے، وہ بڑا مانیٹر کرنے والا ایک ماحول ہوتا ہے جو کہ ہاسپٹل میں ہی ہے، وہ جیل میں نہیں ہو سکتا، وہاں بچنے لگا کے ڈاکٹر نہیں بیٹھ سکتے. تو اس کے لیے ان کا علاج بھی بڑا ضروری ہے، ان کی ضمانت ہونی بڑی ضروری ہے. لیٹس سی what happened there. اچھا یہ ایک چیز ہے، یہ بڑی پریشان کن چیز ہے، جنگ لگی اسرائیل کی اور امریکہ کی، ان دونوں کی جنگ لگی، اور بیچ میں اسرائیل، امریکہ اور ایران، یہ لگانا اسرائیل امریکہ ایک طرف اور ایران ایک طرف، ان کی آپس میں جنگ لگی. ان کی اب جنگ لگی تو ان کے بندے مرتے تو کچھ سمجھ بھی آتی ہے، لیکن آج بڑی عجیب و غریب قسم کی ایک اسٹیٹسٹکس آئے ہیں، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ بندے ایران میں مرے ہیں، جن میں بچیاں بھی شامل ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو بندے مرے ہیں وہ ہیں پاکستانی. اب پاکستانی کو مر گئے، جنگ تو وہاں پہ لگی تھی، یہاں پہ جنگ نہیں تھی، یہاں پہ صرف احتجاج تھا. تو یہاں پہ جو بندے مرے ہیں وہ امریکہ کے ایسٹس ہیں، جو پاکستان کے اندر جو ان کے ایسٹس ہیں، امریکہ کے اور اسرائیل کے جو ایسٹس ہیں، وہ ہیں عاصم منیر، شہباز شریف، مریم صفدر اور عاصم منیر. ان لوگوں نے احتجاجیوں کے اوپر گولی چلائی ہے. اور ہوا کیا ہے، گولی چلانے کے واقعات میں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ اندر سے جو احتجاج کرنے والے ہیں، ان کے اندر سے لوگوں نے جا کے فائرنگ کی ہے. یہ فائرنگ کیوں ہوئی، یہ احتجاجی وہاں پہ کیسے پہنچے؟ مجھے جو لوگوں نے بتایا، جو میری جو چند لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی احتجاج کرنے والے جو تھے، جنہوں نے گولی احتجاج کرنے والے شیعہ حضرات تھے، ہم ان کو بود و باش سے بھی سمجھتے ہیں، ان کی گفتگو گفتار سے بھی سمجھتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے نہیں تھے، یہ ہمارے اندر تھے، اور ہمیں پتہ بھی اس وقت لگا جب انہوں نے فائرنگ شیئرنگ کر کے اپنا کام گم پایا، انہوں نے تو تب جا کے احساس ہوا کہ یار یہ تو کام گڑبڑ ہے. اور اس گڑبڑ کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اب وہ کھل کھلا کے یہ میرینز مار رہے ہیں. رائٹرز کی یہ خبر ہے کہ انہوں نے حملہ کر دیا ان کے اوپر، مظاہرین کے اوپر حملہ کیا، ان کو مارا، قتل کیا ان کو اندر سے اور وہ بڑے فخر سے بتا رہے ہیں. دیکھیں امبیسی کا جو ہے، امبیسی ایک ملک ہے، کسی ملک کی امبیسی اپنی ذات میں ایک ملک ہے، لیکن اس کو اپنے دفاع کرنے کا پورا حق ہے، لیکن یہ حق نہیں ہے کہ وہ اگلے بندے مار دیں. وہاں پہ ہوائی فائرنگ کر کے بھی لوگوں کو بھگایا جا سکتا تھا، وہاں پہ 100 چیزیں اور ہو سکتی تھیں، لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے جو ہونی تھی، اس سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ کراچی کی امبیسی بہت فاصلے پہ تھی. وہاں تک لوگ کیسے پہنچے، وہاں تک یہ سارے لوگ کیسے پہنچے، اتنا بڑا کراؤڈ کیسے پہنچا، اور کراؤڈ کیسے اندر داخل ہو گیا؟ وہاں پہ تو رینجز ہے، رینجز ہر جگہ. اب رینجز کہہ رہے ہیں مدرسے مارے ہیں، ساڑھے کو نہیں بجے، لیکن وہ امریکن کہہ رہے ہیں اور رائٹرز کہہ رہے ہیں کہ امریکن نے مارے ہیں. اب اس کا پرچہ کس پہ ہوگا، اس کی انویسٹیگیشن کیسی ہوگی؟ اور وہ جو لوگ جو فائرنگ کر رہے تھے، ویڈیوز وہاں پہ لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ کیمرز لگے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے ان کو نادرا والے جو پاکستان امبیسی کے سامنے لندن میں اور نیو یارک میں کو پروٹیسٹ کرتے ہیں، ان کو تو پکڑ لیتے ہیں، ان کو تو پتہ کر لیتے ہیں. ان کا کون پتہ کرے گا؟ اور اس کو جتنی زیادہ جلدی سامنے لایا جائے بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن مجھے تو ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ کچھ چیز لے کے آئیں گے سامنے، ایسی کوئی چیز کریں گے. لیکن کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری ملی بھگت تھی، یہ پاکستان کی ایجنسی نے خود کرایا، عاصم منیر صاحب کی امام پہ یہ سارا کچھ ہوا. عاصم منیر صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ دیکھیں جی آپ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور میں نے بڑا کام کیا. اور اب رینجرز بتا رہی ہے کہ ہمارے اسی اپنے سر لڑ رہے ہیں اور ہم بڑے قابل قبول ہیں، اور ہم ہی مقبول ہیں، اور ہم ہی بڑے زبردست لوگ ہیں. ہمیں ایا کا نابود ایا کا نستعین سوٹ نہیں کر رہا، ہمیں جو سوٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ہم تجھی طرف دیکھتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ ان کو سوٹ کرتا ہے. اسی کے اوپر یہ چل رہے ہیں اور اسی سلسلے میں انہوں نے سارا کچھ کیا جو انہوں نے کیا. اچھا جی، 160 بچیوں کو دفنایا گیا کل، 160 چلڈرن، 7 سے لے کے 12 سال کی ان کی عمریں ہیں. اب اندازہ کریں، پوری دنیا خطہ خاموش ہے، اور یہاں پہ امریکن کیر سٹارمر جو اٹھتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ جی ہم نے اڈے دے دینے ہیں، فلانا ایک اٹھتا ہے جی وہ کہتا ہے جی ہم نے یہ بات کرنی. آپ مجھے ایک بات بتائیں، دنیا ایک بات کو سمجھے،
کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر پرولیفریشن، یہ جو ادارہ ہے جو کنٹرول کرتا ہے نیوکلیر آرسنلز کو اور اکوپمنٹس کو، ان کا یہ سگنیٹری ہے، وہاں پہ اس نے دستخط کیے ہوئے، ان کو مانتا ہے، اس ٹریٹی کو مانتا ہے، اس معاہدے کو مانتا ہے۔ اسرائیل نہیں مانتا۔ ایٹم بم اسرائیل کے پاس ہے، ایران کے پاس نہیں ہے۔ ایران کے اوپر شک ہے جی کہ یہ بنا رہا ہے۔ یہ ساری ایک دو چیزیں ہیں، لیکن ایران کو حق حاصل نہیں ہے اپنا دفاع کرنے کا، لیکن جو ہے کیئر اسٹارمر صاحب کے بقول اسرائیل کو پورا حق ہے، بلکہ اسرائیل کو پورا حق ہے وہ ایکسپینڈ بھی کریں، اسرائیل کو پورا حق ہے وہ سب کو مارتا بھی چلا جائے۔ امریکہ ایران نے اپنے دفاع میں جتنے بھی حملے کیے ہیں ارد گرد کے ممالک میں جو کیے وہ اپنے دفاع میں کیے ہیں، اب ان کو بھی ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے، ایران نے زیادتی کی، ایران نے زیادتی کی، ایران نے زیادتی کی۔ دیکھیں زیادتی اس شخص کی ہوتی ہے جو حملہ پہلے کرتا ہے، جو بات پہلے بڑھاتا ہے۔ انہوں نے اپنا دفاع کیا، ایران نے اپنا دفاع کیا ہے، اور باقی ملکوں کو بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور اس معاملے میں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ مسلمان کہاں پہ کھڑے ہیں اور ایران کہاں پہ کھڑا ہے، باقی مسلمان ممالک کہاں پہ کھڑے ہیں۔ حالات و واقعات جو ہے نا وہ بڑے ہی سینسٹیو ہیں۔ 160 بچیوں کا جو دفنانے کا جو معاملہ، آپ ان کو دیکھیں، آپ لاشوں کی لائن لگی ہوئی ہے، 160 30-35 ہنستے کھیلتے بچوں کی کلاس ہونا تو کتنی رونق ہوتی ہے، ان کی چہچہاٹ سننے ذرا۔ 160 بچے مار دیے انہوں نے اسکول پہ حملہ کر کے، وہ دنیا خاموش بیٹھی۔ اپنے گھروں میں 2-3 بچے آپ کے مس ہو جائے نا کہ چلے جائیں تو سناٹا چھا جاتا ہے۔ ایک بچہ بھی کسی گھر میں ہو نا کھیلتا ہوا، 7 سے 12 سال کی ان کی عمریں ہیں، وہ اگر 7 سے 12 سال کی عمر ذہن میں رکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، سوچیں 160 مار دیا، کسی کو ذرا چوں نہیں ہوئی، کسی نے اس کے اوپر بات نہیں کی، پورا دنیا کا میڈیا خاموش بیٹھا ہے۔ بڑے دکھ اور افسوس کا مقام ہے، کتنے غیرت لوگ ہیں، یہ 160 ایک ایک بچہ ایک ایک گھر میں کتنی رونق کا باعث ہوگا۔ ان کی ماؤں کو دیکھیں، ان کے باپ کو دیکھیں۔ اللہ پاک کسی کو اولاد کا دکھ نہ دکھائے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ پاک کسی کو اولاد کا دکھ نہ دکھائے، اور یہ معصوم بچے اپنے مار دیے۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے پشاور میں جو ہمارے بچے قتل ہوئے تھے، جو ہمارے بچے شہید ہوئے تھے، جو مارے گئے تھے، ان کی ماں کو اس کو دکھ کا اندازہ کہ یہ کیا تکلیف ہوئی ہے رات۔ اور اس وقت جو نیوز آ رہی ہیں وہ یہ بھی آ رہی ہیں جی کہ اس وقت جو ہے بہت ساری جگہوں پہ قتل عام انہوں نے کیا، پاکستان کی فوج نے خود کیا، پاکستان کی جو اپنا جو ہے سیکورٹی فورسز نے خود کیا، اسٹریٹ فائرنگ کی گئی ہے، گلگت میں ہوئے ہیں، بندے مرے ہیں۔ اب گلگت سے خبریں آ رہی ہیں جی آصم منیر کو کھلم کھلا شہباز شریف کو امریکن ایجنٹ کہا جا رہا ہے، تو غلط نہیں کہا جا رہا، بالکل ٹھیک کہا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں، اسکردو میں، پارا چنار میں، لاہور میں، کراچی میں، ہر جگہ جہاں جہاں پروٹیسٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، جماعت اسلامی کو ساتھ دینا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان لک کے بیٹھا ہے، وہ بھی نکلے باہر، آٹھ بجے اسرائیل کرتا سی تو ہوں نکلے نا ماما باہر آ، یہ سارے لوگ اب باہر نکلے، ان کو اب باہر نکل کے ساتھ دینا پڑے گا۔ اس حکومت کا گرنا بہت ضروری ہے، بار بار یہ بات کر رہا ہوں، اس حکومت کا گرنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ حکومت رہتی تو پاکستان نہیں بچتا، اگر یہ حکومت رہتی تو ہم ختم ہیں، پاکستان نہیں بچے گا۔ یہ لکھنے بات، یہ کنفرم بات ہے کہ پاکستان ان کے ہوتے بھی نہیں بچے گا، کہ آہستہ آہستہ پاکستان کو ختم کر دے گا آصم منیر، شہباز شریف اور سرداری الائنس جو ہے یہ پاکستان کو ختم کر دے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔